کام کرنے کا اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا نام لے کر شروع کر دیا جائے، راستے خود بخود بنتے جائیں گے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ساری چیزیں آپ کی سوچ کے مطابق ہو جائیں، ایک اچھا ٹائم وقت آ جائے تو پھر آپ شروع کریں گے، تو یقین کریں وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا۔ آپ کی کامیابی اور ناکامی کی وجہ صرف اور صرف ایک چیز ہوتی ہے، اور وہ چیز ہے آپ کی ہمت۔ باقی ساری چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اگر آپ باہمت ہیں اور وسائل نہیں ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ وسائل پیدا کر لیں گے، اور اگر آپ باہمت نہیں ہیں تو آپ سارے وسائل بھی گنوا دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حافظ عبد المتین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ویلیج بزنس پوائنٹ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ کیا بغیر چرائی کے بکریاں پالی جا سکتی ہیں۔ نمبر 2، وہ لوگ جن کی اپنی زرعی زمین نہیں ہے، کیا وہ گوٹ فارمنگ شروع کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، کیا شہروں میں رہنے والے لوگ کمرشل گوٹ فارمنگ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھا سکوں، تو دوستو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ دوستو، سب سے پہلے اس پر آتے ہیں کہ چرائی کے بغیر بکریاں پالی جا سکتی ہیں یا نہیں۔ تو برائے مہربانی بات دھیان سے سنیے گا۔ بغیر چرائی کے 100% بکریاں پالی جا سکتی ہیں، اگر آپ ان کو ضرورت کے مطابق خوراک پرووائڈ کر سکتے ہیں تو۔ اکثر لوگوں سے آپ نے سن رکھا ہے کہ آپ بغیر چرائی کے بکریاں نہیں پال سکتے، جو کہ بالکل غلط ہے، اور اس کی ٹیکنیکل وجہ اور ریالٹی یہ ہے کہ وہ ان کو متوازن خوراک فارم پر یا گھر پر رکھ کر فراہم نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے بکریاں کمزور ہو جاتی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بکریاں چرائی نہ ہونے کی وجہ سے کمزور ہو گئی ہیں۔ میں آپ کو مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، جن لوگوں نے گھر پر ایک بکری شوق کے طور پر یا بکرا قربانی کے لیے رکھا ہوا ہے بغیر چرائی کے، وہ لوگ صرف گھر پر خوراک دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے وہ جانور بہت صحت مند ہوگا ان جانوروں سے جو چرائی کے لیے باہر جاتے ہیں، کیونکہ صرف ایک بکری یا بکرا ہونے کی وجہ سے خوراک کا انتظام کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، اور بچے بڑے گھر کے سب شوق سے جو ملتا ہے اسے کھلاتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ گھر کی بچی روٹی، فروٹ اور سبزی وغیرہ بھی اس کو کھلایا جاتا ہے، اس وجہ سے وہ صحت مند رہتا ہے۔ اچھا دوستو، اب اس کی دوسری سائیڈ دیکھ لیں۔ اگر جس بندے نے گھر پر 10 بکریاں یا 10 بکرے رکھے ہوئے ہیں بغیر چرائی کے، وہ آپ کو کمزور ملیں گے، کیونکہ 10 بکریوں کی خوراک گھر پر فراہم کرنا مشکل اور مہنگا ہوتا ہے، اور نہ ہی گھر کی بچی کھچی چیزیں اتنے جانوروں کی خوراک پوری کر سکتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ دن بدن کمزور ہوتے رہتے ہیں اور ان کی گروتھ بھی رک جاتی ہے۔ اب میں دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں ان علاقوں کی جہاں صحرا ہے، ریگستانی علاقہ ہے، وہاں سبزہ ہوتا ہی نہیں، لیکن وہاں کے بکریاں بھی صحت مند اور ہیلدی ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ چرائی کروانے کی اصل وجہ اور فائدہ کیا ہے۔ دوستو، بکری کو غریب کی گائے کہا جاتا ہے۔ گاؤں دیہاتوں میں لوگ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ریوڑ کی شکل میں بکریاں پالتے ہیں۔ روٹین میں بکریوں کو صبح باہر کھیتوں میں چرائی کے لیے لے جاتے ہیں اور شام کو چرا کر واپس لے آتے ہیں، اور ماشاءاللہ شام میں بکریاں پیٹ بھر کر لوٹتی ہیں۔ اس میں 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا، اور 150 بکریاں فری میں پالی جاتی ہیں۔ یہ تھی چرائی کی اصل وجہ، اور فائدہ یہ ہے کہ فری میں آپ کے جانور پلتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگوں کے کمرشل لیول پر اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ فارم پر رکھ کر بکریاں پال سکیں۔ دوستو، آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ چرائی کروا کے بکریوں کو فری میں پالا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ چرائی کے بغیر بکریاں نہیں پل سکتی۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں آپ کو پاکستان کی ملیں گی، اور پاکستان سے باہر دوسرے ملکوں کی بھی، جہاں بکرے بکریوں کو فارم پر رکھ کر پالا جاتا ہے بغیر چرائی کے۔ آپ اپنے پڑوسی ملک انڈیا ہی کو لے لیں، جہاں گوشت کے حصول کی خاطر اور قربانی کے لیے بکروں کو تیار کیا جاتا ہے بغیر چرائی کے۔ اچھا جی، دوسرا سوال جو زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ گوٹ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنا رقبہ زرعی زمین نہیں ہے، اور زمین اتنی مہنگی ہے کہ خریدنا ممکن نہیں ہے،
جس کی وجہ سے ہم گوٹ فارمنگ شروع نہیں کر پا رہے، تو میرے نزدیک یہ کوئی رکاوٹ اور مسئلہ نہیں ہے گوٹ فارمنگ نہ کرنے کا۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ سٹارٹ میں زمین خریدنے پر اتنا پیسہ مت انویسٹ کریں۔ اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے تو بھی نہ کریں، ضرورت بھی نہیں ہے کہ زمین خریدیں تو ہی گوٹ فارمنگ کی جا سکتی ہے۔ آپ ٹھیکے پر زمین لیں، اپنے علاقے میں یا باہر جہاں آسانی سے مل جائے۔ ٹھیکے پر زمین 40,000 سے 50,000 تک علاقے کے لحاظ سے 1 ایکڑ 1 سال کے لیے مل جاتی ہے۔ اچھا، اگر کوئی پولٹری فارم آپ ڈھونڈ لیں تو آپ کو رینٹ پر مل جائے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شیڈ بنانے کا خرچہ بھی بچ جائے گا۔ دوستو، آپ ضرورت کے مطابق 1 ایکڑ 4 ایکڑ زمین ٹھیکے پر لیں اور اللہ کا نام لے کر شروع کریں۔ کام کرنے کا اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا نام لے کر شروع کر دیا جائے، راستے خود بخود بنتے جائیں گے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ساری چیزیں آپ کی سوچ کے مطابق ہو جائیں، ایک اچھا ٹائم وقت آ جائے تو پھر آپ شروع کریں گے تو یقین کریں وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اچھا جی، تیسرا سوال کہ شہر میں رہتے ہوئے کمرشل گوٹ فارمنگ ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اچھا، یہاں میں یہ مشورہ دوں گا کہ شوق کے طور پر چھت پر 1-2 بکریاں پالی جا سکتی ہیں، لیکن کمرشل لیول پر شہر کے اندر اگر آپ گوٹ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ تھوڑا مہنگا ہوگا۔ میرا مطلب کہنے کا پرافٹ کم ہوگا، تو اس لیے بہتر ہے کہ شہر سے باہر رینٹ یا ٹھیکے پر جگہ لیں۔ گوٹ فارمنگ بھی ہو جائے گی اور انٹرٹینمنٹ بھی، کیونکہ شہر کے اندر رہتے ہوئے آپ کو ہر چیز پیسے سے خریدنی پڑے گی، حتیٰ کہ پانی تک بھی، اور بڑے شہروں میں ماشاءاللہ قیمتیں بھی بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ دوستو، ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ پاکستان کے کسی بھی حصے میں، شہر ہو، دیہات ہو، میدانی علاقہ ہو یا پہاڑی علاقہ، گوٹ فارمنگ کامیابی سے کی جا سکتی ہے۔ بس آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ وہاں کے موسم کے حساب سے آپ کو شیڈ کنسٹرکشن کرنا ہوگی، اس کے علاوہ کوئی پرابلم نہیں۔ ہاں، ایک اور چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ سبز چارے کا انتظام ضرور کرنا ہوگا، چاہے وہ آپ خود اگائیں یا چرانے کے لیے جانوروں کو باہر لے جائیں۔ اس سے فارم کا خرچہ کم ہوگا اور اصل میں یہی آپ کا پرافٹ ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا اختتام اس بات پر کرنا چاہوں گا کہ آپ کی کامیابی یا ناکامی کی وجہ صرف اور صرف ایک چیز ہوتی ہے، اور وہ ہے آپ کی ہمت۔ باقی ساری چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اگر آپ باہمت ہیں اور وسائل نہیں ہیں تو آپ یقین کریں کہ آپ وسائل پیدا کر لیں گے، اور اگر آپ باہمت نہیں ہیں تو جو وسائل آپ کے پاس موجود ہیں آپ ان وسائل کو بھی گنوا دیں گے۔ دوستو، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔